الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع بخش نہ ہوگی۔ میرے قابل احترام سامعین کرام، شفاعت کا معنی ہے سفارش کرنا، اور لغت میں اس کا معنی ہے کہ کوئی جوڑا کر دینا، جس طرح قرآن پاک میں ہے والشفع والوتر، کہ اللہ فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں جوڑے کی اور وتر کی۔ حق شفع کو شفع بھی اس لیے کہتے ہیں کہ ایک حقدار دوسرے کے ساتھ اپنا حق ملاتا ہے کہ یہ میرا حق ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ ملانے کے معنی میں ہے۔ کتاب و سنت کی روح میں شفاعت کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سفارش کرنے والا جس کے لیے سفارش کر رہا ہے اپنی بات کو اس کے ساتھ ملا کر اس کی ہم نوائی کرتا ہے، اس لیے شفاعت کو، سفارش کو شفاعت کہا گیا ہے۔ جو میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں ایک غلط شفاعت کی تردید ہے۔ وہ یہ تھی کہ بت پرستوں نے اپنے بتوں کو اللہ کے ہاں سفارشی قرار دیا تھا۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ برملا کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، بلکہ ان سے پوچھا جاتا کہ تم یہ بے دست و پا جو بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، بے جان روح ان میں نہیں، ان سے تو تم خود بہتر ہو، بول تو لیتے ہو، بات سنتے بھی ہو، یہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ تو وہ یہی کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے بہت قریب کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو اس وقت انہوں نے اپنے بتوں کو سفارشی بنایا ہوا تھا، یا ایک صورت سفارش قبول نہ ہونے کی یہ بھی ہوتی ہے، جس کی سفارش کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ تو بہت اچھا نیک بلکہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، لیکن اس سفارش کو کرانے والے جس کے لیے وہ امید لگائے بیٹھے ہیں وہ خود اچھے نہیں ہوتے، دین بدل دیتے ہیں، پھر عقیدہ بدل دیتے ہیں۔ جس طرح یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کی شفاعت کے منتظر تھے، وہ کہتے تھے کہ ہماری یہ سفارش کریں گے۔ عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، ہمیں بچائیں گے۔ اب پیغمبر نیک ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، سچے پیغمبر ہیں، لیکن جن سے یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، امیدیں لگانے والے ان کا عقیدہ بھی خراب ہے، عمل بھی خراب ہے، اللہ کو ناراض کیا، کبھی اللہ ان پہ غضب کا اعلان کر رہے ہیں، کبھی انہیں گمراہ قرار دے رہے ہیں۔
جس کے لیے سفارش کی جائے، سفارش کرنے والا وہ بھی اچھے ہوں تو تب سفارش قبول کی جاتی ہے۔ یہ سفارت جن سے امید رکھی جا رہی ہے وہ تو بہت اچھے ہیں، نیک پاک، خطا سے پاک ہے، لیکن جو سفارش کی امید لے کر بیٹھے ہیں وہ سفارش غلط ہے، لوگ غلط ہے، پھر بھی اللہ کے ہاں سفارش قبول نہیں ہو۔ ایک یہ ہے کہ آج کل بھی میرا فلاں بزرگ، میرا فلاں آستانہ، میرے فلاں شخصیت، میرا فلاں امام، میرا فلاں بزرگ یہ میری سفارش کرے گا، نہ اس نے کبھی بزرگ کی بات مانی ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ توحید ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ کوئی نیکی کرتا ہے، امیدیں لگا کر بیٹھا، یہ بھی یہود و نصارہ کی طرح ہے، یہ سفارش بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ جو خود ساختہ بناوٹی سفارش ہے جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے، یہ اس کی تردید کر رہی ہے۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، لوگوں جو تم خود ساختہ اپنی سفارشیں تیار کر کے بیٹھے ہو، یہ کوئی نفع نہیں دے گی۔ میرے نیک بندے تو تمہارے جیسے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے ہی نہیں، کام نہیں کریں بھی تو میں قبول نہیں کروں گا۔ اس لیے اللہ پاک ایک جگہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، ان کی سفارش بھی اس دن قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی وہ غلط ہیں شرک والی جو خود ساختہ سفارشیں ہیں، ان کی نفی کی گئی ہے۔ اس لیے بعض لوگ آج تک یہاں گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں، انہوں نے دین نے جو سفارش کا تصور پیش کیا ہے اس کا انکار ہی کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کوئی سفارش نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کہتا ہے سفارش نفع نہیں دے گی، قرآن کہتا ہے سفارش قبول نہیں کی جائے گی، لہذا یہ سفارش ہے ہی نہیں۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ سفارش کے منکر ہے، یہ بھی خلاف شرع نظریہ ہے۔ اس لیے نہ تو ہر سفارش قبول ہوتی ہے اور نہ ہی بالکل سفارش قبول نہ ہونے کا کہا گیا۔ شریعت کہتی ہے مثلا کوئی گناہ گار ہے، بلکہ بعض اوقات کبیرہ گناہ بھی ہوا ہے، تو ان کی سفارش ہوگی، اگر یہ خود اللہ سے توبہ کر لیں اللہ معاف کر دیں گے، توبہ نہیں بھی کی تو ان کے حق میں اللہ کے پیغمبر، نیک لوگ، اس فرشتے سفارش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے۔ جو بنیادی طور پہ مشرک اور کافر ہیں اور اپنی طرف سے خود ساختہ شرکیہ مراسم اپنانے کے ساتھ ساتھ اپنی سفارشیں تیار کر رکھی ہیں، قرآن اس کی نفی کر رہا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے بعد اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک سفارش ہوتی ہے، کوئی کسی کی محبت کا واسطہ ڈالا جاتا ہے۔ مثلا میں کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہوں، وہ میری بات قبول نہیں کر رہے، آپ میں سے کسی ساتھی سے میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی میرا وہ کام نہیں کر رہے، مہربانی ذرا سفارش کر دیں، کام جائز ہے، سفارش کر دیں، میرا وہ کام کر دیں۔ کرنے والا کرنا نہیں چاہتا، اب اس کا بھائی، بیوی، بیٹی یا کوئی تعلق دار ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وہ رد نہیں کر سکتا، اسے قبول کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی طاقت ایسی نہیں کہ جو اللہ کو مجبور کر دے۔ اور یارو میرے اللہ نے تو بیوی کا دباؤ ہوتا ہے، اولاد کا زیادہ دباؤ ہوتا ہے، اس سے پیارا تو دنیا میں اور کوئی نہیں۔ وہ فرماتا ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، وہ تمہارے رب کی تو بیوی نہیں، لم یلد ولم یولد، وہ تو صمد ہے، نہ اس نے اولاد کو جنم دیا ہے نہ خود جنم دیا گیا ہے۔ میں اس کی حکمت یہی سمجھتا ہوں، اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو وہ اسے مجبور کر دیتی،
اللہ کی بیوی ہوتی کوئی سفارش ڈال کر مجبور کر دیتی، اس لیے فرمایا جو مجھے مجبور کرنے والی محبتیں ہیں وہ میں نے اپنے اندر پیدا ہی نہیں کی، نہ میری بیوی ہے نہ اولاد ہے، مجھے کون جھکا سکتا؟ یہ صرف انسان جھک سکتا۔ تو دیکھیے اللہ کے کتنے پیغام، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں شفاعت صرف میرے اللہ کی ملکیت میں ہے، نہ اللہ کے فرشتوں کے ہاتھ میں، نہ انبیاء کرام علیہم السلام کے سر، نہ اولیاء اعظام، نہ پیران کرام، نہ ائمہ کرام، کائنات میں نہ کوئی بادشاہ، نہ شہنشاہ، نہ ماں باپ، نہ بڑا نہ چھوٹا، نہ طاقتور، نہ ملک کے ملک گیر، طاقت رکھنے والا اور دولت کے انبار لگانے والا، کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سفارش پہ مجبور کر سکے۔ وہ اعلان کر رہا قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، یہ تو آپ کو کہتے ہیں، آپ خود بنا کر لاتے ہیں، میں اتنا اعتماد کر رہا ہوں کہ جب تک میں کہتا نہیں تب تک آپ بولتے نہیں، یہ کس طرح ہردہ سرائی کر سکتے ہیں کہ آپ خود بنا کر لاتے ہیں؟ پھر یہ ایک اور بات بھی سمجھ لیں، میں عرش والا رب آپ پر اعتماد کرتے ہوئے میں خود ایک بات کر سکتا ہوں تو آپ کی زبان سے کہلواتا ہوں، میں عرش کا مالک آپ پر اتنا اعتماد کر رہا ہوں، یہ ناہن جارے، یہ غریب بیچارے بے بس جاہل، انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرے، آپ پر اعتماد نہ کرے؟ اس لیے یہ کیوں کہتے ہیں کہ تو پیغمبر ہی نہیں، یہ جرت کیسے کرتے؟ تو یہ کل کہہ کر اللہ نے یہ معاملہ بھی حل کر دیا۔ قل للہ الشفاعۃ، ساری کائنات کی مبارک زبان جو وحی کی ترجمان ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جب تک وحی نہیں آتی دین کے معاملہ میں شاہ سید کونین علیہ الصلاۃ والسلام کوئی بات کرتے ہی لب کشائی فرماتے ہی نہیں، اس لیے فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیں لوگوں جسے تم شفاعت یا سفارش کہہ رہے ہو اس کا مالک صرف وہ ہے جو ساتوں زمینوں اور آسمانوں کا نظام بھی چلا رہا ہے، مالک بھی ہے، اس سفارش کا بھی وہی مالک ہے، نہ کوئی محبت اسے جھکا سکتی ہے اور نہ کوئی بڑائی جو ہے اسے مروب کر سکتی ہے، کسی کا اسے ڈر۔ اس لیے ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں انبیاء بھی یہی کہتے ہیں، ہر نبی کی دعا پہ غور کریں، ہر نبی، خدا کی قسم یہ ان بزرگوں کی دعاؤں پہ غور کیا کرو، اولاد کے لیے، بیماری کے لیے، گدائی کے لیے، پریشانی کے لیے، فقر و فاقہ کی دوری کے لیے، جو کچھ بھی ایک ایک بات پہ غور کریں، جہاں بھی آپ کو ملے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام گناہوں کی معافی مانگنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، درمیان میں کوئی چیز نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری سے شفا چاہتے ہیں، فنادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب کو پکارا مجھے تکلیف نہ چھوا، اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام آخری عمر میں اولاد طلب کر رہے، رب حب لی من الصالحین۔ آج میں کراچی سے خیبر تک کوئی خانقاہ نہیں چھوڑتا جہاں اللہ کی پیدا کی ہوئی پیشانی کو جھکا کر غیروں سے اولاد نہیں مانگتا۔ ابراہیم خلیل الرحمن صرف اپنے رب سے کہہ رہے ہیں، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ زکریا علیہ السلام بھی اسی طرح پکار، حتیٰ کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم رات دن اٹھتے بیٹھتے چلتے، جنگ میں، امن میں، سوتے ہوئے اٹھتے ہوئے، بیماری میں، شفا میں، ہر حال میں، تنگ دستی میں، خوشحالی میں، غم میں، خوشی میں، اور زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی مبارک زبان پہ اپنے رب کا نام نہیں لاتے۔ اس لیے کسی میں کوئی آپ کو کوئی واسطہ نظر نہیں ہے، کسی کی سفارش، سیدھا اپنے رب سے پکار رہے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ اللہ ہی کو مالک شفاعت کا سمجھتے تھے، اس لیے مالک صرف اللہ ہے۔ اب نہ تو کسی کی محبت اسے جھکا سکتی ہے، نہ کسی بڑے کی بڑائی
اسے جھکا سکتی ہے۔ ہاں ایک صورت اس نے رکھی ہے جو میں نے بتائی ہے، اس وقت شفاعت ہوگی جس کے متعلق سفارش کی جا رہی ہے، اللہ اسے بھی راضی کرتا ہوتا ہو، اللہ اسے راضی ہو، اور جو سفارش کر رہا ہے اس سے بھی اللہ راضی ہو، اور اجازت سے سفارش کی جائے، ان دو شرطوں کے ساتھ کی جائے تو تب اللہ تبارک و تعالی سفارش قبول کریں گے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر ہو پھر بھی وہ قبول نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ اللہ اس پہ راضی نہیں، کرنے والے پہ راضی نہیں، پھر بھی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اب دیکھیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قرآن میں آتا ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَفَاعَتُهُمْ، آگے فرمایا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا کہ کتنے ہی زمین آسمان کے فرشتے وغیرہ ہیں یا جو بھی کائنات کی چیز ہے ان کی سفارش کفایت نہیں کرے گی مگر جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، لمن یرضا، اور اس کے لیے سفارش کرے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ لا یشفعون الا من اذن له الرحمن، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، بات تبھی کر سکیں گے جب اللہ کی اجازت ہوگی۔ فرشتوں کے متعلق فرمایا ولا یشفعون الا لمن ارتضى، جسے اللہ پسند کرتا ہے اس کے لیے سفارش کریں گے اور کسی کے لیے نہیں۔ تو اللہ کی اجازت سے ہوگی، جس کے لیے اجازت دیں گے پھر ہوگی، ان دو شرطوں میں سے ایک بھی نہ پائی جائے پھر بھی اللہ سفارش قبول نہیں۔ دیکھیے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت ہے۔ میرے نوجوانوں، بھائیوں، بزرگوں، میری بہنوں، بیٹیوں، کبھی وہ میدان محشر بھی سامنے رکھا کرو، کیسی سخت گھڑیاں ہوں گی وہ، اس لیے یہاں رہ کر اسے یاد رکھیں، کوئی ایسا سامان کریں کہ کل جب کائنات کے رب کے سامنے میدان محشر میں کھڑے ہوں، بما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام تک اور ساری مخلوق جو اربوں کروڑوں میں ہے، ان کے سامنے سوچو کہ ہم رسوا ہوں گے یا کہ ہم سرخ روح ہوں گے، کچھ کرنا چاہیے۔ اب تمام قبروں سے اٹھ کر مارا مارا پھر رہے ہیں، آخر کہیں گے انبیاء کے پاس جائیں، آدم علیہ السلام سے شروع ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام تک تشریف لائیں گے، سب یہی جواب دیں گے آج میں اپنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ میں اس عرش والے رب کے سامنے بول سکوں۔ اس دن کی اندوہناکی، المناکی، شدت اور سختی کا اندازہ لگائیں، جب ساری دنیا اللہ کو ناراض کرتی تھی، یہ ایک ہستی جس بسی شہر میں ہے اللہ صرف اس پہ راضی ہوتا تھا، اتنی دوستی۔ بلکہ میں بعض اوقات کہتا ہوں لوگوں، اللہ کے نبیوں کی کبھی توحید نہ کرو، یہ اللہ کے وہ دوست ہیں، اس ایک ایک دوست کی خاطر کائنات کے رب نے ہزاروں نہیں لاکھوں بستیاں تباہ کر دی ہیں، پرواہ نہیں کی، انہیں محفوظ رکھا ہے۔ اتنا پیارے لوگ ہیں، لیکن آج وہ پیارے رب کے سامنے جانے کے لیے ڈر رہے ہیں۔ فرمایا اتنا غصے میں ہمارا رب؟ پھر آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں سید کونین ہیں، شفیع المذنبین، رات دن ہم آوازیں دیتے ہیں اور آپ کا یہ بڑا پیارا وصف ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا میرے لیے جو پہلے اذان ہو اذان کا جواب دے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور اذان ختم ہونے کے بعد میرے اوپر درود پڑھے، پھر اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، یہ والدرجۃ الرفیعہ تو نہیں مل سکا، انک لا تخلف المیعاد کے لفظ آتے ہیں۔ فرمایا یہ دعا پڑھتا ہے الا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، روز قیامت اس کے لیے میری شفاعت، سفارت جو ہے حلال ہو جائے۔ اتنی نیکی کر جن کے لیے سفارش حلال ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں آپ کو وہاں پہنچا دو، آپ پہنچ بھی چکے ہیں۔ فرمایا صرف
بلندی میں اللہ کا عرش اوپر ہوگا، سب سے اوپر میں کھڑا ہوں، وسیلہ اور فضیلہ مقام پر، اور سب دنیا پیچھے ہے، عرش کا پایا میں نے پکڑا ہوا ہے۔ میں کبھی کہتا ہوں میرے آقا آج تک کسی ماں نے اتنا حسن و جمال کا کامل پیکر پیدا نہیں کیا، یہ میرا حسین جمال کا پیکر پیغمبر عرش کا پایا پکڑ کر، نظر جھکا کر، زلفوں کو لہرا کر کائنات کے رب کے حکم کا منتظر ہوگا، کتنا پیارا لگ رہا ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ لوگوں اپنے پیغمبر کے ترلے منتے تو دیکھیں، اللہ کو آپ کے لیے راضی کر رہے ہیں۔ اب پایا پکڑا ہوا ہے، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس کا انتظار؟ کائنات کے رب تیرے اذن کا، تو نے کہا تو تھا میرا پیغمبر ہو، اعلیٰ پیغمبر بھی ہو، میں اس کی سفارش قبول کروں گا جب تک میری اجازت نہ ہو۔ اے میرے شہنشاہ کبریا، تیرا آخر الزماں پیغمبر تیری سفارش کا منتظر ہے۔ فرمایا چلو پھر سجدے پڑ جاؤ۔ یہ میرے آفتاب سے زیادہ خوبصورت پیغمبر چہرہ لے کر زمین پہ سجدہ ریز ہو جائیں گے اور زلفیں لہرا کر کائنات کے رب سے کہیں گے میرے اللہ میری امت ان کا حساب شروع کر دے۔ اب اللہ کہیں گے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سار اٹھاؤ، سفارش کرو میں قبول کروں گا، اور مانگو میں عطا کروں گا۔ دیکھیے سر سجدے میں گیا، پھر بھی اللہ کی اجازت سے سجدے سے اٹھا، پھر بھی اللہ کی اجازت سے، جو مانگا وہ بھی اللہ کی اجازت سے۔ اس کا مطلب ہے دوسرے تو ادھر ادھر رہ گئے، میں ویسے ہی کہتا ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دو، سارا دن رات قبریں چاڑ کر شرک کر کے کائنات کے رب کو ناراض کرتا ہے، اور دعویٰ دیکھو میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دو جنت میں میں لے جاؤں گا۔ یہاں کیا صورتحال؟ آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرکت پہ اپنے کائنات کے رب کی اجازت کے طلبگار ہیں۔ ہاں جی کیا مانگتے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کریم ان کا حساب شروع کرو۔ پھر آپ نے فرمایا حساب شروع ہوگا، پھر حساب ختم ہونے کے بعد جب جنتی جنت میں جائیں گے پھر بھی آپ سفارش کریں گے، پھر جنتی جنت میں جائیں گے، جن کو جہنم سے روکنا ہے آپ سفارش کریں گے، پھر اللہ روک لے کوتاہی ہو گئی یا معاف کر دے، آپ میرا اللہ ان کی سفارش روک لے گا جان۔ پھر سفارش کریں گے جو جہنم میں ہے، اللہ انہیں باہر نکال، پھر انہیں باہر نکالے گا ذرے کے برابر جس کا ایمان ہے، پھر ذرے کے چوتھے حصے تک 3 دفعہ یہ ایماندار نکالے جائیں گے، یہ سفارشیں ہوں گی حساب کتاب کی جنت میں۔ پھر عذاب میں تخفیف کی آپ سفارش کریں گے، 8 دفعہ میرا پیغمبر سفارش کرے گا، 8 دفعہ۔ اور پھر اے میرے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا فلاں فلاں اوصاف والے میں بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا۔ فرمایا ہاں بغیر حساب کے انہیں جنت میں داخل کر دو، آپ سفارش کریں گے انہیں جنت میں داخل کر دیجیے۔ اس طرح 8 دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کائنات کے رب سے کچھ مانگنے لگے ہیں اللہ کی اجازت سے مانگنے لگے ہیں، اور ان کے لیے جن کے لیے اجازت ملی ہے۔ مشرک کافر جس نے کلمہ نہیں پڑھا اجازت ہی نہیں ملی، یہ وہ ہے فما تنفعهم شفاعت، وہ غلط سفارش ہے۔ جو صحیح سفارش ہے یہ اس پہ ایمان رکھنا دین کا حق ہے۔ اگر کوئی قبول نہیں کرتا وہ سمجھ لے دین کی ایک بنیاد کا منکر ہے، وہ قرآن کا منکر ہے، حدیث کا منکر ہے۔ شفاعت ہوگی تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے پسند کریں اور جسے اجازت دے تب ہوگی، کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا کائنات کے رب۔ یہ ہے اصل میں حقیقی تصور سفارش کا۔ کسی کی کوئی بزرگی، نیکی، بڑے سے بڑا فرشتہ، چھوٹا پیغمبر، کوئی بھی جن انسان کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ سفارش ضرور ہوگی، اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے، اور جسے اجازت دیں گے اس لیے میں اور آپ خود کو اس قابل بنا لیں۔ یہ سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہو جائے، بلکہ اس سے پہلے ہی ہم اس قابل بنیں کہ جب ہمارے آقا کہہ رہے ہوں
اللہ انہیں بے حساب جنت میں داخل کر دے، ہم بھی ان نیکوکاروں میں سے شامل ہونے کی کوشش کریں، شاید ان کے ساتھ ہم بھی بے حساب جنت میں داخل ہوں۔ اس لیے یہ سفارش کا صحیح تصور ہے، نہ تو شریعت سے یہ خارج ہے، نہ جو ہم نے بنائی ہے وہ شریعت ہے۔ شریعت میں جو ہے وہ یہی ہے جو دو بنیادوں پہ ہو۔ اس لیے آئیے ہم اپنے آپ کو اس قابل کریں، اور یہ بہت بڑی کائنات کے رب کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ اب میں آخر میں بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آخری جو جنت میں جائے گا سفارش، آخری آدمی جو جنت میں جائے گا اسے جنت کے دروازے میں بخاری میں آتا ہے کھڑا کیا جائے گا، وہ مانگتا جائے گا، اللہ اجازت دیں گے مانگتا جا، جو مانگنا ہے مانگتا جا، مانگے گا ہر چیز۔ اللہ پاک کہیں گے، اور کہنے لگا جی بس ہو گئی ہے، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ فرمایا نہیں میرے بندے، یہ بھی رہ گیا، یہ بھی مانگ لے، میری جنت بڑی وسیع ہے، آج میری رحمت جوش میں ہے۔ جب میری رحمت دنیا میں ایک گناہ تھی، تو گناہ گار ہو کر ہاتھ اٹھا کے جب کہتا تھا اے رب رحیم غفور مجھے معاف کر دے، میں ایک رحمت کی وجہ سے وہی تجھے فرشتوں کو گواہ بنا کر معاف کر دیا کرتا تھا، آج تو 99 گنا میری رحمت اور چمک رہی ہے اور چھا چکی ہے۔ اس لیے 100 گنا رحمت ہے، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، اللہ اپنی رحمت سے سب کچھ یاد کرائے گا۔ آخر کار اللہ پھر پوچھیں گے، کہے گا اللہ کریم اب تو نے بھی اتنی مدد کر دیا، اب میرا کیا رہ گیا؟ فرمایا جا میرے بندے، تو نے جو یہ سب سے آخری اللہ آپ کو سب سے پہلے جنت میں لے جائے، ایسے اعمال کی توفیق، سب سے آخر میں جل کر جہنم میں جنت میں جانے والا۔ فرمایا جو کچھ بھی تو نے مانگ لیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام فرمایا جنت کی ایک بلشت جگہ پوری دنیا سے قیمتی ہے، تیرے ہیرے جواہرات، سونے چاندی، تیری داتیں، اور دنیا ساری آج کی نہیں، جب سے یہ پیدا ہوئی ہے قیامت تک ساری دنیا تیرے پاکستان کی نہیں، پوری دنیا جہاں کافر بستے ہیں مومن بستے ہیں، پوری دنیا سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی ایک بلشت جگہ بہتر ہے۔ اب اللہ اس پہ کیا انعام کر رہا ہے؟ فرمایا کہ تیرے لیے اتنا ہی نہیں، جو کچھ تو نے مانگ لیا ہے اس سے 10 گنا میں تجھے عطا کر رہا ہوں۔ یہ ہے سفارش، یہ ہے فائدہ۔ اس لیے سفارش اللہ اور اللہ کے رسول نے کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بہت بڑا کرم رب نے رکھا ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھیں، جو حقیقت ہے وہ سمجھیں۔ یہ ہے اسلام میں شفاعت کی حیثیت۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا پورا اسلام دین سمجھ کر اس پہ ہمیشہ تا وفات کمر بستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ میرے اللہ ساڈا اگرچہ دھیان روٹی وال ہو گیا لیکن پھر بھی اللہ تیری بارگاہ کی طرف ہم متوجہ ہیں، جس طرح بھی ہیں ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے میرے پیارے اللہ، ان نوجوانوں کو یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی عطا فرما، میرے ان بزرگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی نصیب فرما۔ اے میرے اللہ، ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک میں جمع کر دے جنت میں۔ اے میرے اللہ، ان کی پریشانیاں دور کر دے، بیماروں کو شفا دے دے، فوت شدہ خان کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، ملک کے حالات بہتر فرما، کشمیر اور بیت المقدس کی آزادی کے اسباب پیدا فرما۔ اے شہنشاہ کبریا، دنیا کے کسی بھی خطے میں جو مظلوم مسلمان ہے اس کی مدد فرما۔ میرے اللہ، تیرے باماندہ بے بس بندے صبح سے اب تک روزہ رکھے ہوئے تھے، لیکن ضرور کوتاہی ہے، بندے ہیں تیرے، لیکن اللہ تو انہیں اجر وہی دینا جو بے کوتاہی والے روزے کا ہے، تو اجر مکمل دے، تیرے خزانے بھرے ہوئے۔ اے پیارے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صحت مند اولاد عطا فرما، جن کی اولاد بگڑی ہوئی ہے اللہ انہیں اس جنت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ، میرے دوست احباب مل کر جو یہ انہیں دنیا و آخرت میں اس کا اجر عطا فرما۔ کتنے
مسکینوں غریبوں کے لیے یہ تو نے روزی کا اسباب، روزی تو ہی دینے والا ہے، کسی کی کوئی بہادری نہیں، تو جس سے نیک کام لے لے اللہ انہیں یہ نیکی تا دیر قائم رکھنے کی توفیق عطا، اور ہمیں اسی طرح جنت میں کھاتے کھلاتے ہوئے داخل کر دے، شہنشاہ معاف کر دے، اے میرے آقا معاف کر دے، اے رب کبریا تیرے گدا تیرے فقیر دست بستہ شہنشاہ کبریا کی طاقتور بارگاہ میں عاجز بے بس ہو کر گردنیں جھکا کر کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ اور لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ طریقہ بھی نہیں آتا کس طرح مانگے، اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، آج ان کے دلوں پہ سکون نازل کر، ان کے گھروں پر سکون نازل کر، ان کی رزق میں برکت کر دے، ان کا ہر خوف دور کر دے، انہیں امن کا گہوارہ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔